اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارضعیہ یہ کہ تم پلا اس بچے کو دودھ کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پھر جب تم خوف کھاؤ اس بچے پر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو ڈال دو اس کو دریا میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کھاؤ تم اور نہ غمگین ہو إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بے شک ہم لوٹا دیں گے اس کو تمہاری طرف وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بنانے والے ہیں ہم اس کو رسولوں میں سے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بچے کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ بچہ ہو جائے ان کے لیے دشمن وَخَزَنًا اور غم کا باعث ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین بے شک فرعون اور اس کا وزیر جو حامان تھا وہ اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین وہ خطا پر تھے خطا کار تھے وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ میرے لیے اور تیرے لیے لا تقتلوہ اس کو تم قتل نہ کرو عسیٰ ان ینفعنا شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے او نتخذہ ولدا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں وہم لا یشعرون اس حال میں کہ وہ کچھ خبر نہیں رکھتے تھے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد دل ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فارغا خالی یعنی بے قرار ہو گیا ظاہر بات ہے ماں جب بچے کو چھوڑتی ہے اس طرح دریا میں ڈال دے اللہ کے حکم سے تو دل بیٹھ جاتا ہے تو اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا ان قادت بے شک قریب تھا کہ لتبدی بھی کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو لولا الربتنا اگر ہم نہ باندھتے علی قلبہا اس کے دل کو اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کر لیتی اور اس کو ظاہر کر دیتی لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو وہ ایمان والوں میں سے سورہ قصص 28 نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اجمالی طور پر مختصراً طور پر اشارہ کیا گیا امام احمد رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت معدی کرب یہ صحابی رسول تھے حضرت معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے سورہ طاسین میم سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ سورت اس شخص سے سنو جس نے اسے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کیا اس سلسلے میں انہوں نے حضرت خباب بن ارت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتایا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری صورت سنا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 77 صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے، دہن مبارک سے سن کر سیکھی تھی، مگر اس صورت سے متعلق انہوں نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ دراصل اس صورت میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم میں بنی اسرائیل کو کس طرح نجات دی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ نے کس طرح غرق کیا۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ساتھ ہے، آزمائش آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی معیت ایمان والوں کے ساتھ ہے، اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ تو سورت کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالاً ذکر تھا کہ وہ بڑا مغرور اور سرکش قسم کا آدمی تھا، اور اس نے عوام کو مختلف حصوں، مختلف کیٹیگریوں اور مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض کی عزت افزائی کرتا تھا اور بعض کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اور اللہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا منشا یہ تھا جو کمزور ہیں اور بے کس ہیں، ان کمزوروں، مظلوموں اور بے کسوں کو کار مذلت سے نکال کر ان کو امامت، رہبری، رہنمائی اور پیشوائی عطا کی جائے۔ اور فرعون اور اس کے حواری جو حامان وغیرہ ہیں، ان کو وہی چیز اللہ دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے، اور وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، ان کی سلطنت ضائع ہو جائے گی۔ مگر اللہ نے ان کی جڑ بنیاد سے ہی اکھاڑ کر رکھ دی۔ خالی حکومت کا چلا جانا یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، بلکہ سب کے سب کو اللہ نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، ان کی نسلیں مٹا دیں، ان کی بنیادیں اور جڑیں اللہ نے ختم کر دیں، یہ سب سے بڑا نقصان۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پیچھے سورہ فرقان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کی طرف جانا ہے، وہاں جا کر دعوت دینا ہے، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور سورہ شعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے، جبکہ اس صورت میں روئے سخن جو ہے وہ قبل از نبوت حالات کی طرف زیادہ ہے، کہ نبوت سے پہلے کے حالات موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزرے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو، جب تم خوف کرو اس بچے پر، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو بچے کو دریا میں ڈال دے۔ فرعونیوں کی طرف سے اگر کوئی خطرہ ہو، چونکہ بچے کو چھپایا گیا تھا، اگر ان کو پتہ لگ جائے یا کوئی سو بو لگ جائے، تمہیں خطرہ محسوس ہو، تو بس اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے، ایک تھال میں ڈال کے دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ بے شک ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم دوسرا اعزاز اس بچے کو یہ دیں گے کہ ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو، ہر نوزائیدہ بچے کو محض اس لیے قتل کروا دیتا تھا کہ مبادا یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائے۔
جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر فرعون کے گماشتوں کو، اس کے ڈھونڈنے والوں کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، لہذا وہ بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں کہ جب وہ پریشان تھیں اور سوچ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فوری طور پر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، بلکہ اسے اپنے پاس رکھیں اور رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہیں، اور جب بچے کی جان پر زیادہ خطرہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر کرنے کی بجائے اللہ نے خود بتا دیا کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، باقی کام ہمارا ہے، اس کی زندگی کے محافظ ہم خود ہیں، تم اس بچے کے متعلق فکر مند نہ ہونا، ہم خود بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور یہ تمہاری تحویل میں رہ کر پرورش پائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج بھی رکھیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھی اور عورت نبیہ نہیں ہوتی، کوئی عورت نبی نہیں گزری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ جو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو یہ وحی کی نسبت کی ہے تو یہ کس حیثیت سے وحی بھیجی گئی؟ تمام مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی یا رسول نہیں تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صدیقیت کے درجے پر فائز کیا ہے، ان میں حضرت مریم بھی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بعض دیگر نیک خواتین بھی شامل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی خواتین میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم وہ نبیہ نہیں تھی، نبی نہیں تھی۔ ان کے نام میں بھی اختلاف ہے، بعض نے محیانہ نام بتایا ہے، بعض نے یاراہ اور بعض نے یخابد لکھا ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دراصل وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی نبوت اور رسالت ہے، اور یہ وحی انبیاء اور رسل کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر نبی غیر رسول پر یہ وحی نہیں آتی۔ البتہ وحی کی دوسری قسم الہامی وحی ہے۔ الہام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طبیعت اور مزاج میں کوئی بات ڈال دے، جیسے شہد کی مکھیوں کے متعلق فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ فرماتے ہیں تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی، حالانکہ شہد کی مکھیاں تو انسان بھی نہیں ہیں۔ موسیٰ جو ہیں، موسیٰ السلام کی والدہ، وہ انسان تو بہرحال تھی، عورت تھی، لیکن شہد کی مکھیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو نسبت کی ہے وحی کی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شہد کی مکھیاں پیغمبر تھیں، یا وہ وحی نبی نہیں، نبوت والی اور رسالت والی وحی نہیں تھی،
بلکہ وہ وحی الہامی ہے۔ اس کی یہ صورت تھی کہ ان کی طبیعت اور مزاج میں، شہد کی مکھی کی طبیعت اور مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ طبیعت اور مزاج میں ہی اللہ ڈال دے۔ دوسرا وہی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب میں بتلا دے۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتا دی گئی ہو، یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، اور وہ ہوتا فرشتہ ہے لیکن انسانوں میں وہ انسان لگ رہا ہوتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، تو وہ فرشتہ آ کر وہ بات سمجھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں 3 آدمیوں کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک برس والا آدمی تھا جس کو داغ لگتے ہیں، سفید کالا برس والا، اور دوسرا اندھا تھا، اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش انسانی فرشتے جو ہے انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کے ذریعے کرائی، مگر ان میں سے صرف ایک کامیاب ہو سکا جبکہ 2 ناکام ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے؟ تم کیوں جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض ہے۔ میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا۔ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، مجھے اس کی صحبت نصیب ہو جائے گی، تھوڑی دیر بیٹھنا نصیب ہو جائے گا، ملاقات اور زیارت ہو جائے گی۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اس اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی کہ ان کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی گئی، یا اللہ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھا دی، یا پھر خواب کے ذریعے ان کو مطلع کر دیا تھا۔ اب وہی کیا تھی؟ وہی یہی تھی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کرو تو اسے دریا میں بہا دینا، غم نہ کرنا، خوف میں بھی نہ آنا، ولا تخافی ولا تحزنی، اور غم بھی نہ کرنا۔ ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹائیں گے، وہ ہمارا کام ہے کہ کس طرح لوٹائیں گے۔ اور پھر دوسرا اعزاز ہم اس بچے کو یہ دینے والے ہیں کہ اسے ہم رسول بنائیں گے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے 3 ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلایا۔ جب فرعون کے گماشتوں کی گھر گھر تلاشی کا خطرہ بڑھ گیا، ہر گھر کی وہ تلاشی لے رہے تھے، تو اب خطرہ یہ تھا کہ وہ ہمارے گھر کی بھی تلاشی لیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ مسئلہ پیش آیا، تو موسیٰ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کیا۔
بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے سرکنڈے کی ٹوکری بنائی، سرکنڈے جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے ٹوکری بنائی، اور اس میں سوراخ جو ہے بند کر دیے تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے۔ اور بعض روایات میں صندوق کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈالا، بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا، اور بائبل کی روایت یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی جو تھی وہ اپنی سہیلیوں سمیت وہاں موجود تھی، جنہوں نے بہتے ہوئے صندوق کو پکڑ لیا اور اس کو نکلوایا۔ تاہم قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بچے کو فرعون کی بیوی کی وساطت سے اٹھایا گیا۔ یہاں پر الفاظ بھی یہی ہیں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث، غم کا سبب۔ اب ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو نہیں اٹھایا، بلکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا کل ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ دراصل لیکون کا جو لام ہے یہ لام علت نہیں ہے بلکہ لام معاقبت ہے۔ معاقبت اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے طور پر یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعث غم بنا۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں لدو للموت وبنو للخرابی، یعنی بچے جنو موت کے لیے اور عمارات تعمیر کرو بربادی کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو لوگ بچے مرنے کے لیے جنتے ہیں، نہ ہی عمارتیں منہدم اور تباہ کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ البتہ جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہرحال ایک نہ ایک دن ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہتے ہوئے دریا میں سے بچے کو اٹھا تو لیا، مگر بالآخر وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔ ایسی مثال قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں 179 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہاں بھی یہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی، اپنے اپنے اختیار سے بدعمالیاں اور نافرمانیاں کریں گے تو اپنے اختیار سے کیے ہوئے غلط کاموں کے انجام اور نتیجے میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ بے شک فرعون اور اس کا وزیر جو حامان تھا وہ اور ان دونوں کے لشکر یہ خطا کار تھے، غلطی پر تھے، ان کی پالیسی ہی غلط تھی، اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے مفاد وابستہ کیے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ویسے بھی فرعون اور اس کے جو حواری تھے وہ سخت گناہگار اور مجرم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ باقی آگے واقعہ پھر مزید بیان فرمایا کہ فرعون کے محل میں جب صندوق پہنچ گیا، اٹھا لیا گیا اور وہاں محل میں پہنچا دیا گیا، وہاں جا کے صندوق کو کھولا گیا کہ دیکھا جائے اس میں کیا ہے، کون ہے، تو اس سے بڑا پیارا بچہ برآمد ہوا۔ وقالت امرأۃ فرعون، جسے دیکھ کر فرعون کی بیوی پکار اٹھی، قرۃ عین لی ولک،
اے فرعون یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ فرعون کے دل میں یہی بات آئی کہ کسی اسرائیلی نے اس بچے کو قتل سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا ہے، لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر بیوی نے سفارش کی، کہا کہ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے، آگے ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، یا او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہماری اولاد نہیں ہے تو اللہ نے یہ ہمیں دے دیا، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ فرعون کی جو بیوی ہیں آسیہ بنت مزاحم ابن عبید ابن ریان، یہ ایک سلیم الفطرت عورت تھی اور ایماندار خاتون تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی۔ اس نے بھی فرعون کے بڑے مظالم برداشت کیے، اللہ نے اسے صدیقہ کا درجہ عطا فرمایا۔ بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام کی منموہنی اور خوبصورت اور پیاری شکل و صورت دیکھی تو اس کے دل میں محبت بھر آئی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا قربان ہو جاتا تھا، فریفتہ ہو جاتا تھا، اور اس لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ تو غرضے کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل نہ کرنے کی سفارش کی۔ اب آگے ماں نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو دریا میں بہا دیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کی کیفیت کیا ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ اس کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، یعنی ماں تھی، بچے کو پانی میں بہا دیا، اب ماں بے قرار ہو گئی، دل میں صبر نہیں رہا، اور یہ انسانی مزاج بھی ہے، اور ماں کی ممتا کا تقاضا بھی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، مگر دل بے قرار ہو گیا کہ نہ معلوم بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، الہام ہو چکا تھا کہ ولا تخف ولا تحزن، کہ خوف بھی نہیں کھانا اور غم بھی نہیں کرنا، ہم بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ مگر پھر بھی دل بے قرار تھا، اس کو قرار نہیں آ رہا تھا، اور ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے انقادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، مگر اللہ نے فرمایا لولا اربطنا علی قلبیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ راز بتا دیتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی، کرم تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو قرار بخشا، ورنہ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی بھی انسان بذات ہی کمال کو نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اہل ایمان جو ہیں، ایمان والے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، صرف قلبی الی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا،
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ 30 سال تک وہاں رہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا واقعات پیش آئے وہ اگلے واقعات اگلی آیات میں ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔